رمضان نور قرآن۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم افطار شبیر ابو طالب کے ساتھ۔ موضوع ہمارا آج کا فضائل و مسائل زکوٰۃ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں کوئی غلطی ہو جائے اور 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی پچھلے سال جو میں نے زکوٰۃ دی تھی اس میں کچھ کمی ہو گئی تھی، تو کیا کرے؟ وہ اس کی کوئی قضا ہے یا جو ڈفرنس ہے وہ پے کرے گا، کیا کرے گا؟ میرا اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کچھ کمی ہو گئی تھی تو دین بڑا مطلب کہ ہمارا نرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ بندہ بچے غلطی کر جاتا ہے تو اب پتہ چل گیا تو اس کو پورا کر دے۔ ٹھیک ہے، اگر زیادہ دیتی تو زیادہ دے دی تو پھر نفل ہو گیا اس کے لیے۔ ایسا تو نہیں کہ اگلی دفعہ میں وہ کہ اس میں ایڈجسٹ ہو گیا؟ نہیں، اگلی دفعہ میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے اگلی دفعہ کے ادا کرنے کی نیت بھی ہونی چاہیے، اور اس وقت جب اس نے ادا کی تھی اس وقت یہ اگلی دفعہ ادا کرنے کی نیت نہیں تھی۔ اس کا مطلب قطع کلام کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اس سال اگلے سال کی بھی زکوٰۃ ایڈوانس میں ادا کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں؟ بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ 20 سال پہلے کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے پیشگی تو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سرکار میرا نام محمد عمران ہے۔ جی عمران صاحب، میری 6 مہینے ہوئے میری شادی۔ اچھا تو میرے جو سونا ہے وہ سسرال میں پڑا ہوا ہے۔ اچھا، وہ ہم دونوں کا ملا کے 3 لاکھ روپے کا سونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیا عائد ہوگی؟ ٹھیک ہے، اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہی، شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے اور ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں غلام اویس کرنی انگلینڈ کونٹی سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے حضور۔ آپ کے ساتھ شہباز قمر رفیجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، تشریف فرمائیں۔ جی میرا ان کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے بڑے پیارے مہمان ہیں شہباز قمر رفیجی صاحب۔ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو جس آواز سے نوازا ہے وہ صرف ثنا گوئی کے لیے ہے۔ بے شک، کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی عطا فرمائے، اور اس کام کے اوپر یہ مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تا قیامت تک ایسے ہی ان کا جو آواز ہے وہ ثنا خوانی کے لیے، ثنا گوئی کے لیے جاری ساری رہے۔ کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے بھائی؟ فرمائش کرنا چاہتا ہوں جی، یہ ایک میرے لیے اپنا آزاد ہوگا اگر یہ پڑھیں، مدینہ یاد آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ شہباز بھائی ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کو پورا کر سکیں۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے ذرا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی اعلانیہ زکوٰۃ کا انکار کرے کہ یہ کچھ نہیں ہے، بس ہم ویسے بھی صدقات تو کرتے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے زکوٰۃ دینے کی؟ پورے سال کی کیلکولیشن لگاؤ، یہ سونا پکڑو، یہ پکڑو، اگر اس طرح سے اعلانیہ اور مذاق بھی کرے اور اس پہ دعویٰ بھی کرے، اس کے لیے کیا وعید ہے؟ بہرحال یہ تو بڑی سخت وعید ہے۔ دیکھیں، ایک کسی عمل کا اس میں تاخیر کرنا یہ بھی گناہ ہے، انسان نہیں ادا کرتا یہ بھی گناہ ہے، لیکن مطلقاً اس کا انکار کرنا اور اس کی تصحیح کرنا اور تحقیر کرنا، مذاق اڑانا، یہ تو مطلب کفر کے اندر آئے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل کفر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جہاد فرمایا تھا، اور فرمایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ کی رسی، بالوں کی رسی دیتے تھے، اگر اس سے بھی انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، اور تمام صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا، تو اس میں مرتد کا فتویٰ۔ سوالات جمع ہو گئے۔ ایک تو سوال تھا کہ جب کوئی موت کے قریب ہو کیا تلقین کرنی چاہیے؟ لیکن موت کے قریب جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں جو الفاظ آئے اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ تلقین میں شامل ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی تلقین میں شامل ہے، اور اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اے مرنے والے تو یاد کر جس وقت تو دنیا سے نکلا تھا تو دین اسلام پر تھا، اور تو اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ تقریباً تلقین کے یہی الفاظ ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تلقین کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے کھڑے ہو جائیں، سرہانے کھڑے ہو کر اس کو یہ الفاظ کہے جائیں، جتنے لوگ چلے جائیں اور پھر یہ اس کو الفاظ یاد دلائے جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کچھ ایسا بھی ہم نے سنا ہے، آپ اس کی تصدیق کریں گے یا اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار بتائیں گے کہ جب موت کا وقت قریب ہو، ابھی مرا نہیں ہے، اس کا انتقال نہیں ہوا، وصال نہیں ہوا، اس وقت بھی کچھ پڑھنا چاہیے؟ سب مل کے جو پڑھتے ہیں اس طرح؟ اچھا وہ بھی ہے، وہ بھی کلمہ طیبہ کی تلقین ہے، وہ ایک الگ تلقین ہے۔ حدیث میں آیا کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس سے نہ کہے کہ بولو کلمہ لا الہ الا اللہ، بلکہ ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ اس کو توفیق دے گا تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوالات آپ کے پاس؟ سوال ایک یہ تھا کہ جناب وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھتا ہوں تو مجھے نیند آتی ہے، تو دیکھیں اب یہ مسئلہ ہے، شوگر کے پیشنٹ ہے وہ،
تو یہ شوگر کے لوگوں کے ساتھ واقعی پرابلم ہوتی ہے، جہاں پر بھی ان کے جسم میں سستی آتی ہے تو ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا علاج کرنے کے بجائے شوگر کا علاج کریں، اور شوگر کا علاج کرنے کے لیے بہترین قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی آیت طیبہ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس آیت کو 3 دفعہ صبح پڑھ لیں اور پانی میں دم کر کے پی لیں. اسی طرح اس آیت کو 3 دفعہ پڑھ کے شام کو دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ 3 مہینے بلا ناغہ یہ کام کرتے رہیں تو شوگر سے جان چھوڑ جائے گی. ٹھیک، اور سوالات ہیں آپ کے پاس؟ یہ ایک سوال آیا، فرحان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ہاں شادی ہوئی ہے تازہ اور سونا ہے ان کے ہاں جی پڑا ہوا 3 لاکھ روپے کا، سسرال میں پڑا ہوا ہے. سسرال میں پڑا ہوا ہے، لیکن اب اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ ملک کس کا ہے. بہرحال ان کی زوجہ کا ملک ہوگا یا ان کے ملک ہوگا، ہر 2 صورت کے اندر ان پر زکوٰۃ فرض ہے، تو 2.5% کے اعتبار سے جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. تو یہ کس طرح پتہ اچھا، چلے اس گا؟ کا ایک اس کا سماعت فرما لیں مسئلہ کہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ سونا 7.5 تولہ ہو تو اسی پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک، سونے کے 7.5 تولہ ہونے کا نصاب اس وقت ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ روپیہ بالکل نہیں ہے، ٹھیک، چاندی نہیں ہے، صرف سون ہی سون ہے، اس وقت نصاب ہے 7.5 تولہ. اگر کچھ روپے پیسے بھی ہیں اور کچھ چاندی ہے، یہ چاندی نہیں ہے، روپیہ پیسہ اور سونا ہے، تو اس صورت میں 1 تولہ بھی ہوگا تو اس کی زکوٰۃ بقی طور پر ادا کریں گے، اس کو پیسے کے اندر کنورٹ کریں گے اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ سارا جمع کر کے وہ صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. 2.5% ادا کرے گا. محترم ناظرین، ماہ رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ہی جب وقت افطار آتا ہے تو ہمارے گھر کی خواتین بہت خوبصورت قسم کے کھانے جو ہے وہ تیار کرتی ہیں، پکوان جو ہے وہ دسترخوان پہ سجاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب پروگرام بزم افطار آپ سارے اہل خانہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ تیاری کیسے ہو؟ اس لیے میرا خیال ہے ہمیں جانا چاہیے بریک پر تاکہ خواتین کچھ تیاری کر لیں. جب ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ سے ہوگی دوبارہ بات. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم افطار شبیر ابو طالب کے ساتھ. چلتے ہیں کلام کی طرف. شہباز قمر فریدی صاحب سے گزارش کروں گا خوبصورت کلام پیش کریں. قبولیت دعا کے لمحات ہیں، افطار کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. شہباز بھائی کیا سنائیں گے؟ چند اشعار ہمارے بھائی اویس کرنی صاحب لندن سے کال تھی، جی 2-3 شعر. سنانا یاد آتا ہے مدینہ، یاد آتا ہے درے اقدس پہ غالے دل. سنانا یاد آتا ہے مدینہ پاک، یاد آتا ہے. ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی جی کو حال دل اپنا سنانا یاد آتا ہے مدینہ، یاد آتا ہے مدینہ پاک، یاد
دیجئے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ پاک یاد آتا ہے، نبی جی کو حال دل اپنا سنانا یاد آتا ہے، مدینہ پاک یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا۔ آپ کی فرمائش پر ایک ہمارے کالر نے بڑی محبت کے ساتھ شہباز بھائی سے فرمائش کی تھی۔ محترم ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے، وقت ہوا ہے مختصر بریک کا۔ اس امید، تمنا، آرزو، خواہش اور یقین کے ساتھ جاتے ہیں بریک کی جانب پہ۔ جب ہم لوٹیں گے تو آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ایک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم افطار شبیر ابو طالب کے ساتھ۔ فضیلت قرآن آج کے لیے بیان کرتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پاک پڑھنے والے سے کہا جائے گا، اور قرآن پاک کہے گا اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے جو قرآن پاک پڑھتا ہے کہ اے پالنہار، اسے آراستہ فرما دے، چنانچہ اسے عزت و شرف کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا اے پروردگار، اسے اور نواز، اور اس کے بعد اسے عزت و شرف کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا اے رب، اس سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا تم قرآن پڑھو اور اوپر چڑھو، وہ ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن پاک کی فضیلت۔ علامہ لیاقت حضرت صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، حضرت بتائیں جو زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہے، ہر سال ادا کرتا ہے، اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے جب بھی جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ زکوٰۃ اس کی پاکی کا سبب بنتا ہے، اس کے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے، اس کو بھی خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، تو یہ پاکی کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر انہیں قلعوں کے اندر محفوظ کر لو۔ اور فرمایا تیسرا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، فرمایا اس سے کوئی شر ہے، کوئی آفت ہے، کوئی مصیبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرما دیتا ہے۔ اور ہر انسان ایک دیتا ہے، اس کے بدلے میں 700 گنا عطا فرماتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے محترم ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی اس کے مضافات میں اذان مغرب کے بعد بھی پروگرام جاری رہے گا۔ شہباز قمر فریدی صاحب، میاں صاحب کا کلام بھی پیش کریں گے افطار کے بعد، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا یا دریافت کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، اسی فضیلت کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لیکن میں علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو پاک کر دیں گے۔ ان کے مال کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ صرف مالوں کو پاک کر دیں گے، کیونکہ بات یہ کہ انسان معاشرے میں رہتا تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتی ہے، جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، جنت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان اس لالچ کے میل کو، گندگی کو نکال دیتا ہے، تو اس کے لیے جنت کا راستہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ دونوں معزز مہمان گرامی کا۔ محترم ناظرین، گفتگو ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کراچی اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، مغرب کی اذان کے بعد کراچی اس کے مضافات میں مغرب کی اذان کے بعد ہم دوبارہ لوٹیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس کو ہمارے سامنے بیان کرنے اور اس کو لاگو کرنے کی حکمت کیا ہے؟ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، والدین کے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، انداز گفتگو میں شیریں مزاج کا ہونا ہو، ان سب کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرے، امت کے لیے آسانی پیدا کرے، معاشرے کے لیے آسانی پیدا کرے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ کروڑ روپوں کے مالک ہیں، ہزار ڈالرز کے مالک ہیں، نہ جانے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی دولت دی، انہیں خود بھی نہیں علم، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کتنے شرم کی بات ہے، آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، آپ کے رشتہ دار بھوکے گھوم رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اور آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے۔ اس وقت پاکستان میں سیلاب زدہ، مصیبت زدہ لوگ پریشان ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا مال خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دنیا میں مسلمان ممالک میں زلزلے آتے ہیں، لوگ اپنی زکوٰۃ وہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمان پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کے گھروں پر جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی بھیک کے سوال پر
انہیں کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار کرنے والا نظر نہیں آتا۔ میں اس پروگرام کے ذریعے جب ہم نے آج مسائل زکوٰۃ اور فضائل زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کی، آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص ان سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہے، بہت کچھ دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ وہ اگر خرچ کرتے جائیں تو ان کے مال میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہ آئے گی۔ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارا اپنے مسلمان بھائیوں کے، مصیبت زدہ بھائیوں کے اوپر رحم کیجیے، ان کے حال پر رحم کیجیے، ان کے حالات کو دیکھیے، بغور جائزہ لیجیے، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کیجیے۔ یہی آج کے پروگرام کا مقصد تھا، اور یہی ہم تفکر کرتے ہیں ہمیشہ اس پروگرام بزم افطار میں، کسی نہ کسی موضوع کو لے کر اس پر اظہار خیال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اظہار تفکر کریں، اس بات کی فکر کریں کہ امت کن مشکلات کا شکار ہے، معاشرہ کن مشکلات کا شکار ہے، اور مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبادات اور اسلام کے بنیادی ارکان عطا کیے ہیں، ان کے اندر، ان کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہیں۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ میرے ساتھ پاکستان کے، عالم اسلام کے، پوری دنیا کے انتہائی مشہور و معروف ثناخواں جناب شہباز قمر فریدی صاحب موجود رہے پورے پروگرام میں، اور جاتے جاتے بھی ان سے میاں صاحب کا کلام سنیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا اور ان سے دریافت کیا، اس خوبصورت انداز میں یہ بات کرتے ہیں، اس خوبصورت انداز میں یہ نعت شریف پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ساری وجوہات یہ بیان کریں گے۔ استاد یہ تھے، بچپن سے پڑھنا شروع کیا، آواز کو اچھا کرنے کے لیے، بہتر رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جن کی ثنا بیان کر رہے ہیں وہی سارے کام کرتا ہے، جن کی ثنا و توصیف بیان کر رہے ہیں انہی کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہم انہیں پسند کرتے ہیں، اور پوری دنیا سے ان کے لیے ٹیلی فون کالز آئیں۔ تو شہباز بھائی کیا سنا رہے ہیں میاں صاحب کے کلام؟ بس مست کر دیں سب کو، ایسا سنا دیجیے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، مولا سارے کہندے تیرا تیرا، تے میں وی آکھاں تیرا تیرا، تے مولا کچھ نہیں جانا، کدی تو بھی کہہ چھڑ میرا، تے ککھ سوار نہ مصری اندر، کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں، تے بھائی بھائیاں دے درد ونڈا دے، درد وڈاندے، تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے، اے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، اچیاں لمیاں ٹالیاں، اچیاں لمیاں ٹالیاں، تے کڑیاں جنہاں دیاں چھاواں، ہر ایک چیز
بازاروں لبدی پر نہیں لبدیاں نے ماواں تے ماں ورگا غم خار نہ کوئی خار نہ کوئی کی جان حقیقت ماں دی کسے بازاروں کسے ولے تو نہیں ملدی شفقت ماں دی جس دے پلے کوئی عمل نہ ہووے بس ویکھے صورت ماں دی آزم لکھ حجاں تو ود کے بس ایک زیارت ماں دی آزم لکھ حجاں تو ود کے بس ایک زیارت